السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 211 کی تفسیر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے سل بنی اسرائیل کم آتیناہم من آیۃ بینہ ومن یبدل نعمت اللہ من بعد ما جاءتہ فإن اللہ شدید العقاب۔ بنی اسرائیل سے پوچھو کہ ہم نے انہیں کتنی روشن نشانیاں دیں، اور جو اللہ کی نعمت کو اپنے پاس آنے کے بعد بدل دے تو بے شک اللہ کا عذاب سخت ہے۔ بنی اسرائیل پہلے بھی بیان کیا گیا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ یہاں پر یہ جو فرمایا جا رہا ہے کہ انہیں روشن نشانیاں دی، انہیں وہ نشانیاں یاد دلاؤ۔ فرمایا گیا کہ بنی اسرائیل سے پوچھو کہ ہم نے انہیں کتنی روشن نشانیاں عطا فرمائی، ان کے انبیاء علیہ السلام کے معجزات کو ان کی نبوت کی صداقت و سچائی کی دلیل بنایا، ان کے ارشاد اور ان کی کتابوں کو دین اسلام کی حقانیت کا گواہ بنایا۔ یاد رہے کہ یہ پوچھنا حقیقت میں انہیں قائل کرنے، یعنی ان کو منوانے کے لیے اور شرمندہ کرنے کے لیے ہے، اور ان کی اپنی نافرمانیوں کے باوجود اللہ تعالیٰ کی مہربانیوں کا اقرار کرانے کے لیے ہے کہ اتنی نافرمانیاں کی اور اتنی ناشکری کی، انہوں نے انبیاء کرام کا بھی انکار کیا، جھٹلایا۔ معاذ اللہ بنی اسرائیل میں بعض انبیاء کرام کو شہید بھی کیا، تو اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی نشانیاں یاد دلا رہا ہے اور نعمتیں یاد دلا رہا ہے کہ وہ نعمتیں یاد کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کریں، شرمندہ ہوں کہ اللہ کا اتنا بڑا احسان ہے تو ان لوگوں کو اس کی نافرمانی نہیں کرنی چاہیے، بلکہ اس کی فرما برداری کرنی چاہیے، اس کی مہربانیوں کو یاد کر کے اور روشن نشانیوں کو یاد کر کے شرمندہ ہونا چاہیے۔ اور آگے اسی لیے ذکر کیا کہ جو اللہ کی نعمت کو بدل دے تو اللہ کا عذاب سخت ہے۔ اللہ کی نعمت، اب یہاں اللہ کی نعمت سے کیا مراد ہے وہ بتاتے ہیں۔ اللہ کی نعمت سے آیات الہیہ مراد ہیں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیاں یا آسمانی کتابوں کی آیتیں جو ہدایت کا سبب ہیں۔ توریت میں، جیسے کہ توریت میں آیتیں نازل ہوئی تو ظاہر سی بات آسمانی کتابیں یہ لوگوں کی ہدایت کے لیے ہی نازل ہوئی، تو توریت کی آیتیں بھی لوگوں کی ہدایت کا سبب ہیں، اور ان کی بدولت یعنی ان آیتوں کی بدولت گمراہی سے نجات حاصل ہوتی ہے۔ انہی میں سے وہ آیتیں بھی ہیں جن میں سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت و صفت، آپ کی خوبیاں، آپ کی علامتیں، آپ کی نشانیاں اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت کا بیان ہے۔ اور یہود و نصارہ کا اپنی کتابوں میں تحریف کرنا، یعنی اس کو تبدیل کر دینا، اس کو بدل دینا، یہ اس نعمت ہی کو بدل دینا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو عطا فرمائی۔ تو اسی کے بارے میں فرمایا جا رہا ہے کہ جو اللہ کی نعمت کو بدل دے، یعنی توریت کی آیتوں کو جن میں حضور کی نعت اور صفت کا ذکر ہے اس کو بدل دیں تو بے شک اللہ کا عذاب سخت ہے، یعنی ایسے لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب میں گرفتار ہوں گے۔ آیت نمبر 212 اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ اتَّقَوْا فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ۔ کہ کافروں کی نگاہ میں دنیا کی زندگی کو خوشنما بنا دیا گیا، یعنی کافروں کے لیے دنیا کی زندگی آراستہ کر دی گئی، یعنی وہ اب دنیا ان کو اتنی اچھی لگتی ہے کہ وہ دنیا ہی میں ملوث ہو گئے، دنیا کی رنگینیوں میں، مال و دولت میں اور دنیا ہی کے آرام اور آسائش میں کھو گئے۔ اور یہ کافر فرمایا گیا کہ وہ مسلمانوں پر ہنستے ہیں، یعنی مسلمانوں کا مذاق اڑاتے ہیں، اور اللہ سے ڈرنے والے قیامت کے دن ان کافروں سے اوپر ہوں گے، یعنی ایمان والے ان کافروں سے اوپر ہوں گے، اور اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب رزق عطا فرماتا ہے۔
اچھا، اب سوال یہ ہے کہ کافروں، اوپر جو ذکر ہوا کافروں کے مذاق اڑانے کا، کہ کافر مسلمانوں کا مذاق اڑاتے ہیں، پھر اس کے بعد یہ کیوں ذکر کیا جا رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جسے چاہے بے حساب روزی عطا فرماتا ہے، بے حساب رزق عطا فرماتا ہے؟ تو چونکہ دیکھیں وہ مذاق اڑاتے تھے، وہ کیوں مذاق اڑاتے تھے، اس پر غور کریں تو بات واضح ہو جائے گی، دونوں میں نسبت اور تعلق سمجھ میں آ جائے گا کہ کافر مسلمانوں کا مذاق اسی لیے اڑاتے تھے کہ مسلمان، یعنی بعض صحابہ اکرام ایسے تھے جو انتہائی سادگی والی زندگی گزارتے تھے، یعنی مال و دولت جمع کرنے کو یا خوب زیادہ کمانے کو، ذخیرہ کرنے کو وہ پسند نہیں کرتے تھے، یعنی غریبی والی زندگی وہ گزارتے تھے، جیسے اصحاب صفہ۔ تو یہ حضور کی بارگاہ میں حاضر رہتے، بازار میں کمانے کے لیے نہیں جاتے، جو کوئی بھی آ کر ان کے لیے کچھ دے جاتا کھانے پینے کا سامان، اسی پر گزارا کر لیتے تھے۔ تو ایسے مسلمانوں کا یہ کافر مذاق اڑاتے تھے۔ تو اس کے بارے میں فرمایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے رزق عطا فرماتا ہے، جتنا چاہے رزق عطا فرماتا ہے۔ تو دیکھیں کافروں کے بارے میں یہ کہ کافروں کی نگاہ میں دنیا کی زندگی آراستہ کر دی گئی، اس کو خوشنما بنا دیا گیا۔ تو فرماتے ہیں کہ کافروں کے لیے دنیا کی زندگی آراستہ کرنے کا کیا مطلب ہے، یعنی ان کے لیے دنیا کی زندگی کو سجا دیا گیا، یہ اب دنیا ہی کی زندگی کو پسند کرتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ دنیا کی زندگی کو ہی پسند کرتے ہیں، یہی اب ان کو دنیا ہی زیادہ پسند، کیونکہ آخرت کا تو وہ عقیدہ ہی نہیں رکھتے، آخرت پر یقین ہی نہیں رکھتے، مشرکین کے معاملات میں وہ اسی کی قدر کرتے ہیں اور اسی پر مرتے ہیں، یعنی دنیا کی زندگی کی ہی قدر کرتے ہیں اور دنیا کی زندگی پر ہی مرتے، کیونکہ ان کی نگاہ میں تو یہ دنیا کی زندگی ہی سب کچھ ہے، جبکہ ہمارے لیے ایمان والوں کے لیے آخرت کی زندگی سب کچھ ہے۔ یہ جو دنیا ہے، یہ جو دنیا کی زندگی یہ فنا ہو جائے گی، 4 دن کی زندگی یہ کہا بھی جاتا ہے، آج ہم ہیں کل نہیں رہیں گے، لیکن جو آخرت کی زندگی وہ ہمیشہ کی زندگی ہے۔ تو ہماری نگاہ میں، ایمان والوں کی نگاہ میں آخرت کی زندگی سب کچھ ہے، اور یہ کافروں کی نگاہ میں دنیا کی زندگی سب کچھ ہے، وہ اسی پر بھروسہ کرتے ہیں، اسی پر مرتے ہیں اور اسی میں ملوث ہو کر رہ جاتے ہیں۔ دنیا کی زندگی وہ ہے جو نفس کی خواہشات میں صرف ہو، اور جو توشہ آخرت جمع کرنے میں خرچ ہو وہ بفضلہ تعالی دینی زندگی ہے۔ یعنی دنیا میں رہتے ہوئے اگر انسان آخرت کی تیاری کرے، اور آخرت کی تیاری کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی فرما برداری کرے، عبادت کرے، ریاضت کرے، گناہوں سے بچے، زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرے، یعنی اللہ کے احکام پر اور رسول اللہ کے احکام پر عمل کرے، تو پھر یہ زندگی، پھر اب یہ دنیاوی زندگی نہیں رہ جاتی، یہ دینی زندگی ہو جاتی ہے، کیونکہ ہم یہ آخرت کی تیاری میں توشہ آخرت جمع کرنے کے لیے ایسا کرتے ہیں۔ تو اللہ کے ولی بھی تو دنیا میں آئے، انبیاء کرام بھی تو اسی دنیا میں زندگی بسر کر کے گئے، لیکن ان کی زندگی عام انسانوں کی طرح نہیں ہوتی تھی، وہ دنیا کی زندگی کو سب کچھ نہیں سمجھتے تھے، وہ یہاں پر آئے، انہوں نے آخرت کی تیاری کی، توشہ آخرت جمع کیا اور تشریف لے گئے، تو ان کی زندگی نمونہ عمل بن گئی، ان کی زندگی آئیڈیل بن گئی، اور ان کو کامیابی کا مژدہ مل گیا، اور ایسے لوگوں کو اب ان کی پیروی کی جاتی ہے اور ان کی پیروی کا حکم بھی دیا جاتا ہے، کیونکہ ان کی زندگی کامیاب، کیونکہ وہ جو زندگی تھی وہ دینی زندگی۔ تو اس آیت میں وہ لوگ بھی داخل ہیں جو آخرت سے غافل ہیں، جو آخرت کو بھولے بیٹھے ہیں اور آخرت کے لیے تیاری نہیں کرتے، وہ بھی اس میں داخل ہیں، یعنی گویا کہ جو آخرت سے غافل ہیں ان کے لیے بھی دنیا کی زندگی آراستہ کر دی گئی، کیونکہ آخرت سے غافل ہونے کا مطلب یہ کہ دنیا ہی میں ملوث ہو گئے، دنیا کی رنگینیوں میں، یہاں کے آرام میں، آسائش میں، مال و دولت میں ایسے کھو گئے کہ اللہ کی یاد سے غافل ہو گئے، اب عبادتوں سے غافل، نماز نہیں پڑھ رہے، عبادت نہیں کر رہے، گناہوں میں مبتلا ہیں، نیکیوں سے بالکل دور ہیں، تو ایسے لوگ بھی اس آیت کریمہ کے حکم میں داخل ہیں۔ اور آگے یہ جو فرمایا گیا کہ مسلمانوں پر ہنستے ہیں، یعنی مسلمانوں کا مذاق اڑاتے ہیں، تو فرماتے ہیں کہ کفار غریب مسلمانوں کا مذاق اڑاتے تھے اور دنیاوی ساز و سامان سے ان کی بے رغبتی دیکھ کر ان کی تحقیر کرتے تھے، یعنی ان کو ذلیل سمجھتے تھے، جیسے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود، حضرت عمار ابن یاسر، حضرت صہیب اور حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہم کو دیکھ کر کفار ان کا مذاق اڑایا کرتے تھے، اور دولت دنیا کے غرور میں اپنے آپ کو اونچا سمجھتے تھے، یعنی دنیا کی دولت ہی کو انہوں نے اونچے مرتبے کا سبب سمجھ لیا تھا کہ جو مالدار وہی بڑے مرتبے والا، جو دولت مند، جو امیر ہو وہی اونچا ہے، اور یہ تکبر کرتے تھے، دولت کی بنیاد پر یہ غرور اور گھمنڈ کرتے تھے، اور جو غریب ہوتا اس کو حقیر سمجھتے تھے اور اس کو ذلیل کیا کرتے تھے، تو اس طرح یہ مسلمانوں کا مذاق اڑاتے۔ تو ان کے بارے میں فرمایا کہ قیامت کے دن ایماندار، ایمان والے ان کافروں سے بلند و بالا ہوں گے، کیونکہ بروز قیامت مومنین قرب الہی میں ہوں گے،
ان کے ایمان اور تقوی پرہیزگاری کی وجہ سے ان کو اللہ تعالیٰ کا قرب ملے گا، جنت میں اونچا مقام ملے گا، اور کفار تو جہنم میں ذلیل و خوار ہو کے وہاں عذاب میں مبتلا ہوں گے۔ تو ظاہر سی بات، وہاں کس کو عزت ملے گی؟ ایمان والوں کو عزت ملے گی، تقوی اور پرہیزگاری کرنے والوں کو، اختیار کرنے والوں کو وہاں عزت ملے گی، اور کافر ذلیل اور خوار ہوں گے، جہنم کے عذاب میں ڈال دیے جائیں گے، اور انتہائی رسوائی کا ان کو سامنا کرنا پڑے گا۔ تو یہ بھی تو ذہن میں رکھیں کہ حقیقی عزت جو ہے وہ آخرت کی عزت ہے۔ دنیا میں آپ کے مال و دولت کی وجہ سے، آپ کے عہدے کی وجہ سے، یا آپ کے روب و دبدبے کی وجہ سے، یا دنیاوی اعتبار سے کسی اونچے مرتبے کی وجہ سے ہو سکتا ہے لوگ آپ کی عزت کر لیں۔ ہوتا یہ کہ آپ مالدار ہیں تو آپ کے آگے پیچھے لوگ گھومیں گے، کیوں؟ آپ کی دولت سے ان کو لالچ ہوتی ہے، کچھ مل جائے گا، کچھ مدد کر دیں گے، کچھ دے دیں گے، تو اس طرح بھی ہوتا ہے۔ تو وہ دولت مندوں کے آس پاس گھومتے ہیں، لیکن حقیقت میں یہ جو عزت ہے یہ عارضی عزت ہے۔ حقیقی عزت جو ہے وہ آخرت کی عزت، تو وہ ایمان والوں کے لیے ہے۔ وہ فرماتے ہیں اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ غریب مسلمانوں کا مذاق اڑانا یا کسی مومن کو ذلیل یا کمینہ جاننا یہ کافروں کا طریقہ۔ تو ہمارے درمیان بھی بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو غریبوں کی اگر مدد بھی کرتے ہیں معاذ اللہ تو ان پر احسان جتاتے ہیں، اور یا جو ہے کہ پھر بعد میں تکلیف پہنچاتے، بار بار اس کو یاد دلاتے ہیں، میں نے تو تیری مدد کی، میں نے تو تیری حالت سنوار دی، تو کیسی پستی کے عالم میں تھا، تو کتنا غریب تھا، کیسا تنگ دست تھا، کھانے پینے کے تیرے وعدے تھے، میں نے تجھے کھلایا پلایا۔ اس طرح احسان جتایا جاتا ہے تو پھر مدد کرنے کا کوئی فائدہ نہیں، ایسی مدد بیکار۔ اس طرح تو جو ہم مدد کرتے ہیں، صدقات و خیرات یا جو کچھ بھی ہم غریبوں کو دیتے ہیں، اگر احسان جتا دیا یا اس کے بعد تکلیف پہنچائی تو اس کا سارا ثواب ضائع ہو جاتا ہے۔ تو حقیقت میں صدقہ اس کا ثواب تب ملتا ہے جب خالص اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے، یعنی اچھی نیت کے ساتھ مدد کی جائے، صدقات و خیرات کیے جائیں، اور اس میں بالکل بھی احسان جتانا نہ ہو۔ کیونکہ ہم احسان کس بات پر جتا رہے ہیں؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں مال دیا، اگر ہم پورا مال بھی اگر اللہ کی راہ میں خرچ کر دیں تو یہ مال تو اسی کا تھا، اسی کی راہ میں ہم نے خرچ کر دیا، ہمارا کیا ہے اس میں؟ تو ہمیں تو شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں خرچ کرنے کی توفیق دی۔ احسان کیوں جتا رہے ہیں ہم؟ احسان کس بات پر؟ ہمارا تو کچھ ہے ہی نہیں، تو ہم احسان کیوں جتائیں؟ تو یہ اس طرح ہوتا ہے۔ ابھی تو سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، کبھی کسی کی کوئی مدد کرتا ہے تو معاذ اللہ اس کو ذلیل کیا جاتا ہے۔ جیسے کسی کو ابھی ٹھنڈی کا موسم ہے، آپ دیکھتے ہوں گے کہ ایک کمبل دیا کسی غریب کو، فٹ پاتھ پہ رہنے والے کو، وہ ٹھنڈی سے بچنے کے لیے کمبل دیا تو باقاعدہ اس کی ویڈیو بنائی جائے گی، مدد کرتے ہوئے اس کی ویڈیو، اس کا فوٹو کھینچے جائے گا، اور اس کی عزت کا جنازہ نکالا جاتا ہے۔ کیونکہ یہ اگرچہ غریب ہوتے ہیں لیکن عزت نفس تو ان کے پاس بھی ہے، سیلف رسپیکٹ تو ہر کسی کے پاس، ایگو تو ہر کسی کے پاس ہوتا ہے، تو آپ اس کی عزت کا جنازہ نکال رہے ہیں اس طرح جو ہے کہ پورے میں کہ دیکھو یہ غریب آدمی ہے، ہم اس کی مدد کر رہے ہیں، پوری دنیا کو پتہ چل رہا ہے کہ وہ ایسا غریب آدمی ہے۔ تو یہ نہیں کرنا چاہیے، بلکہ حدیث میں تو یہاں تک فرمایا گیا کہ صدقے کو پوشیدہ رکھنا چاہیے، اور اس طرح صدقہ کرنا چاہیے کہ اگر ہم دائنے ہاتھ سے صدقہ کریں تو بائیں ہاتھ کو پتہ نہ چلے، یہ مبالغے کے طور پر، ورنہ ہاتھ تو دونوں ساتھ میں ہی ہوتے ہیں، قریب قریب میں ہوتے ہیں، لیکن یہ انتہائی پوشیدگی کو بتانے کے لیے یہ حکم ہوا کہ بالکل چھپا کر صدقہ دینا چاہیے کہ کسی کو پتہ بھی نہ چلے، اس انداز میں اس کی عزت بھی باقی رہے۔ کیونکہ خاص طور پر وہ لوگ جو خوددار ہوتے ہیں، جو کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے، غریب ہیں، تنگ دست ہیں، ضرورت مند ہیں، اس کے باوجود کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے، ایسے لوگوں کی مدد ہم کو کرنی ہے اور پوشیدگی کے ساتھ کرنی ہے، تاکہ ان کی عزت بھی اور ان کی خودداری بھی باقی رہے اور ان کی مدد بھی ہو جائے، اس انداز میں مدد کرنی چاہیے۔ ہاں اگر صدقے کو ظاہر کرنے میں کوئی صحیح مقصد ہے تو ظاہر کرنے کی اجازت بھی ہے، جیسے آپ ظاہر کر کے صدقہ اس لیے کر رہے ہیں تاکہ آپ کے ساتھ والا، آپ کا بھائی یا آپ کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والا یا جو آپ کو دیکھ رہے ہیں وہ لوگ بھی، ان کو بھی رغبت پیدا ہو صدقہ کرنے کی، آپ کو دیکھ کر وہ بھی سوچیں مجھے بھی صدقہ کرنا چاہیے، اگر یہ نیت ہے تو یہ اچھی نیت ہے، دکھاوے کی نیت نہیں ہے، ریاکاری کی نیت نہیں ہے، بس اس لیے صدقہ دکھا کر دے رہے ہیں، ظاہر کر کے دے رہے ہیں تاکہ دیکھنے والے بھی صدقہ کریں، دیکھنے والے بھی مدد کریں، تو یہ اچھی نیت ہے۔ یا کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ تہمت سے بچنے کے لیے ہم صدقے کو ظاہر کر کے دیں، یعنی اگر ہم جیسے ایک زمانے سے چھپا کر صدقہ دیتے آئے اور کسی کو پتہ نہیں کہ ہم صدقہ دیتے ہیں، ہم مدد کرتے ہیں، ہم غریبوں کی مدد کرتے ہیں، ضرورت مندوں کی مدد کرتے ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ لوگوں کے دماغ میں یہ خیال آ جائے کہ بھائی ہم نے تو اسے کبھی بھی صدقہ کرتے دیکھا ہی نہیں، یہ تو بہت کنجوس ہے، یہ تو بہت بخیل ہے، کیوں؟ کیونکہ ہم نے چھپا کر صدقہ کیا تو اس کو پتہ ہی نہیں چلا، تو ہو سکتا ہے کہ کوئی ہمارے تعلق سے بدگمانی کر لے
اور ہم پر تہمت لگا دے کہ یہ تو کبھی صدقہ کرتا ہی نہیں ہے، اس کو تو ہم نے کبھی بھی صدقہ کرتے دیکھا ہی نہیں، تو اب ایسی صورت میں ظاہر کرنے کی اجازت ہے، کیونکہ اب ہم تہمت کو دور کرنے کے لیے اب یہ کام کر رہے ہیں، یہ اچھی نیت ہے، وہ سامنے والا بدگمانی کا شکار نہ ہو، اس لیے اب یہاں پہ اس کو ظاہر کرنے کی اجازت ہے۔ تو بہرحال یہ صدقہ بہت اچھی بات ہے، لیکن غریب مسلمان کا مذاق اڑانا یا کسی مومن کو ذلیل کرنا یہ کافروں کا طریقہ ہے۔ فاسق و کافر اگرچہ مالدار ہو وہ ذلیل ہے، اور مومن اگرچہ غریب ہو، کسی بھی قوم سے تعلق رکھتا ہو، وہ عزت والا ہے، بشرطے کہ متقی اور پرہیزگار، کیونکہ اللہ کی بارگاہ میں عزت کس وجہ سے؟ ایمان کی وجہ سے۔ اللہ کی بارگاہ میں عزت کس کو ملے گی؟ جو مومن ہونے کے ساتھ ساتھ متقی اور پرہیزگار۔ کیا فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ بے شک اللہ کے نزدیک تم میں سب سے زیادہ عزت و کرامت والا وہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ متقی اور پرہیزگار ہے۔ تو حقیقی عزت یہ ہے، دنیا کا مال و دولت یا یہ دنیا کی چیزیں، یہ آرام و آسائش، یہ نعمتیں، یہ عزت اگر ان کی وجہ سے کوئی عزت ہے تو وہ حقیقی عزت ہے ہی نہیں، وہ تو یہیں پر سب رہ جائے گا، آپ کے مرنے کے بعد آپ کو کوئی یاد بھی نہیں کرے گا۔ لیکن دیکھیں اللہ کے نیک بندے جو متقی پرہیزگار جو چلے گئے، آج بھی ان کو یاد کیا جاتا ہے، کیوں؟ کیونکہ اللہ کی بارگاہ میں ان کو عزت، وہ اللہ کی بارگاہ میں معزز ہے، تو اللہ ان کے مرتبے بڑھا دیتا ہے اور ان کا ذکر عام ہو جاتا ہے، اب ان کے چرچے ہوتے ہیں، یہ اللہ والوں کی شان۔ آیت نمبر 213 اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کان الناس امۃ واحدہ فبعث اللہ النبیین مبشرین ومنذرین وانزل معهم الکتاب بالحق لیحکم بین الناس فیما اختلفوا فیہ وما اختلف فیہ الا الذین اوتوہ من بعد ما جاءتهم البینات بغیا بینہم فہدی اللہ الذین آمنوا لما اختلفوا فیہ من الحق بإذنہ واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم۔ تمام لوگ ایک دین پر تھے تو اللہ نے انبیاء بھیجے خوشخبری دیتے ہوئے اور ڈر سناتے ہوئے، اور ان کے ساتھ سچی کتاب اتاری تاکہ وہ لوگوں کے درمیان ان کے اختلافات میں فیصلہ کر دے، اور جن لوگوں کو کتاب دی گئی انہوں نے ہی اپنے باہمی بغض و حسد کی وجہ سے کتاب میں اختلاف کیا۔ یہ اختلاف اس کے بعد کیا کہ ان کے پاس روشن احکام آ چکے تھے، تو اللہ نے ایمان والوں کو اپنے حکم سے اس حق بات کی ہدایت دی جس میں لوگ جھگڑ رہے تھے، اور اللہ جسے چاہتا ہے سیدھی راہ دکھاتا ہے۔ تو یہ جو فرمایا گیا کہ لوگ ایک دین پر تھے، ایک امت تھے، ایک مذہب پر تھے، ایک شریعت پر تھے۔ فرماتے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے تک سب لوگ ایک ہی دین اور ایک ہی شریعت پر تھے، یعنی وہاں تک کوئی نئی شریعت نہیں آئی تھی۔ پھر ان میں اختلاف ہوا، جھگڑا ہو گیا، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ یہ بعثت میں پہلے رسول ہیں حضرت نوح علیہ السلام، یعنی اس سے پہلے نبی آئے ہیں، انبیاء آئے، لیکن رسول یہ حضرت نوح علیہ السلام، لیکن نبی اور رسول میں فرق ہوتا ہے۔ ہر رسول نبی ہے لیکن ہر نبی رسول نہیں ہے، اور اس کی بہت ساری تعریفیں کی گئی ہیں، یعنی جو نئی شریعت لے کر آئے اس کو رسول کہا جاتا ہے، اور جو اپنے سے پہلے والے نبی کی ہی شریعت کو آگے بڑھائے اور اپنے سے پہلے والے نبی کی شریعت پر ہی عمل کرے اور کرائے تو اس کو نبی کہا جاتا ہے۔ رسولوں کا سلسلہ شروع ہوا یہاں سے، حضرت نوح علیہ السلام سے، کیونکہ لوگوں میں خرابیاں پیدا ہونے لگی تھیں اور لوگوں میں اختلافات اور دین کے معاملے میں جھگڑے ہونے لگے، بحث و مباحثہ کرتے تھے، ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی کوشش کرتے تھے۔ تو لوگوں کی ہدایت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سے انبیاء کرام اور رسولوں کو بھیجا اور ان کو کتابیں اور صحیفے بھی عطا فرمائے، جیسے حضرت آدم، حضرت شیس اور حضرت ادریس علیہ السلام پر صحیفے نازل ہوئے۔ دیکھیں کتاب تو ہم جانتے ہیں، جیسے قرآن مجید بھی یہ آسمانی کتاب ہے، صحیفے کا مطلب چھوٹی کتاب، مختصر کتاب، تو بہت سے انبیاء کرام کو صحیفے عطا کیے گئے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام پر توریت، حضرت داؤد علیہ السلام پر زبور، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل نازل فرمائی، اور خاتم الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کریم نازل فرمایا۔ انبیاء کرام علیہ السلام کی ہدایات آ جانے کے بعد بھی لوگوں نے اختلاف کیا کہ انبیاء کرام لوگوں کی رہنمائی کے لیے دنیا میں تشریف لائے، انہوں نے لوگوں کو سیدھا راستہ دکھایا، اس کے باوجود وہ سیدھے راستے پر نہیں آئے اور پھر بھی اختلاف کرتے رہے، جیسے یہود و نصارہ نے اپنی کتابوں میں اختلاف کیا اور آپس کے حسد اور جلن کی وجہ سے کتاب اللہ کو بھی مشق ستم بنانے سے باز نہیں آئے۔
یعنی اللہ کی کتاب کو پس پشت ڈال دیا اور اس میں بھی اختلاف کرنے لگ گئے، اس میں بھی جھگڑا کرنے لگ گئے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے حق کی ہدایت عطا فرمائی۔ چنانچہ یہود و نصارہ کو جن باتوں میں اختلاف تھا ان میں جو حق تھا اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو وہ سمجھا دیا کہ دو گروہ تھے اس میں اختلاف کرنے والے، تو ظاہر سی بات ہے دونوں کا الگ الگ موقف ہوگا، دونوں کی الگ الگ سوچ ہوگی اور دونوں کا الگ الگ کچھ نہ کچھ کہنا ہوگا، تو یہ مسلمانوں کے سامنے واضح کر دیا کہ ان میں سے حق پر کون تھا، یہ قرآن مجید کے ذریعے سے۔ بہرحال یہاں پر آیت نمبر 213 کی تفسیر مکمل ہوئی، اب آیت نمبر 214 اور 215 کی تفسیر ہم انشاءاللہ آئندہ درس میں شامل کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جو کچھ بھی بیان ہوا اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور نور قرآن سے ہم سب کے دلوں کو روشن اور منور فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔